1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یاد ہے نا سب کو؟ ہاتھ کھڑے کرو جس جس کو یاد ہے. سب کو یاد ہے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے. بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ. عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر حسنین رہے. ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے. 10 محرم کو جمعے کا دن تھا. امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے نمازیوں، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا. ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے. وہ سامنے کھڑے. اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے. امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے. میں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے. فرمایا تمہیں مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور میرے بعد آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے ہیں، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا. وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا. واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یہاں جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بس تھوڑے معاملات ہیں. سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے. مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا. کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود ہیں، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے. تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے. ہاں
بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں، اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا عہدہ لگائی اس نے، اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے، یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہے، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے، اور کے مقدر جاگے۔ امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا، بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں اور شامل ہوئے۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو، سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا، اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر کے بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو، تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کے اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھی پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وفاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں، اپنے اپنے رویے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے،
اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملکی، ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے ہم تیار نہیں۔ کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں۔ الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا، کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہوں، اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ ہے، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ جمعے میں کہا تھا، پھر کہتا ہوں، سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ۔ زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی، عزت نفس کے ساتھ گزرے گی۔